من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز و مکرم برادران اسلام، آج کا دن رب ذوالجلال کے ہاں تمام دنوں سے عظیم دن ہے، سب سے بڑا، سب سے عظمت والا، سب سے اعظم دن ہے، جس دن ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہیں۔ اور اس دن میں سب سے عظیم عمل، جو سب سے زیادہ رب کو محبوب عمل ہے، وہ ایک مومن، ایک مسلمان کا اپنے رب کی محبت میں، اپنے اللہ کی محبت میں اپنے جانور کا خون بہانا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اور یہ ایک ایسا اللہ کے ساتھ محبت کا جذبہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے رب کے لیے اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، بالکل اسی طرح رب ذوالجلال کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، پوری دنیا، کسی بھی چیز کی قربانی دینی پڑے تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ قربانی اسی لازوال محبت کی داستان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی مثالی محبت تھی جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ وہ ایک ایسی محبت، ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا شغف، اپنے رب کے ساتھ محبت، توکل، بھروسہ اور ہر چیز اپنے رب کے لیے قربان کر دینے کا جذبہ، اسی کو زندہ رکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ مسنون قرار دیا ہے، ایک اہم عمل قرار دیا ہے، ایک عظیم عمل قرار دیا ہے، تاکہ اس عظیم پیغمبر کی اللہ کے لیے قربانیوں کو زندہ رکھا جائے اور ان قربانیوں کو یاد رکھا جائے۔ وہ عظیم پیغمبر ہمیں یہ جانور ذبح کرتے ہوئے، یہ جانور قربان کرتے ہوئے، اس عظیم پیغمبر کی عظیم قربانیوں کو اپنے ذہن کے اندر نشین رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے رب کی محبت کے لیے ہر چیز قربان کی، اور ان کی ساری زندگی آزمائشوں، امتحانوں میں گزری، لیکن وہ ہر آزمائش، ہر امتحان پہ اللہ کے معیار پہ پورے اترے، کہ رب نے خود فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ میرا ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کیا، جس نے وفا کا، میرے ساتھ محبت کا، میرے ساتھ توکل اور بھروسے کا وفا حق ادا کر دیا، جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ میں نے ابراہیم کو بہت مقامات پہ آزمایا، آزمائش در آزمائش، امتحان در امتحان۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جہاں بھی آزمایا ابراہیم ہر آزمائش پہ پورے اترے۔ خود رب نے فرمایا کہ وہ ابراہیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب نے جہاں بھی فرمایا ابراہیم میرا تابع فرمان بن جا، ابراہیم اسی وقت رب کے تابع فرمان بن گئے۔ یہ ان کی زندگی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا، رب کی خوشنودی، ایسے نہیں، رب نے اتنی بڑی ڈگری جو دنیا کے اندر کسی اور کو میسر نہیں آئی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
کہ اللہ نے فرمایا میں نے پوری دنیا میں سے ابراہیم کو اپنا خلیل سب سے گہرا دوست بنایا ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی آزمائشیں ہیں۔ شروع سے جب پیدا ہوئے اپنا گھرانہ شرک کا گڑھ ہے، بتوں کی فیکٹری ہے، وہاں سے شرک کی بغاوت کا آغاز کیا اور رب کی توحید کا پرچار شروع کیا۔ گھر سے شروع ہوئے، قوم تک پہنچے، قوم کے بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ اور جب وہ واپس لوٹے تو انہیں بتایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، اولاد دینے والا سمجھتے ہو، رزق دینے والا سمجھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، سر جھکاتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، کہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ یہ تو اپنا بھی تحفظ نہیں کر سکے، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے، ان سے پوچھو ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے۔ تو ان کے سر جھک گئے، لیکن عقل پر شرک سوار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ نے سزا سنائی کہ ان کو جیتے جی آگ کے اندر ڈال دیا جائے، آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کئی مہینوں تک آگ جلتی رہی، حتیٰ کہ اس آگ کے اور آسمان کے درمیان کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ آخر حضرت ابراہیم کو لا کے اس آگ میں ڈالا گیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان۔ ہم تو تپش کے وقت، گرمی کے وقت نماز کے لیے باہر نہیں نکلتے کہ کہیں دھوپ نہ لگ جائے، کہیں گرمی نہ لگ جائے۔ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دینا، آگ میں کود پڑنا رب کی محبت کے لیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے۔ اور فرشتہ آیا، یہ بھی امتحان تھا، یہ بھی آزمائش تھی۔ اس نے کہا ابراہیم مجھے حکم دے، میں ایک پھونک ماروں ساری آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے بچانا چاہتا ہے تو پوری دنیا، پوری کائنات مل کر مجھے نہیں جلا سکتی، اور اگر میرا رب یہی چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ توحید تھی، یہ رب پر توکل اور بھروسہ تھا۔ آگ کے اندر کود پڑے، 7 دن آگ کے اندر رہے لوگ۔ 7 دنوں کے بعد دیکھنے آئے، دیکھیں ابراہیم کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بھسم ہو گئے ہوں گے، جل گئے ہوں گے۔ دیکھا ابراہیم ایسے بیٹھے ہیں جیسے تخت پہ بادشاہ بیٹھا ہو۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، جو رب کا بن جاتا ہے رب اس کا بن جاتا ہے۔ رب نے آگ کو بھی باغ و بہار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تمہیں آگ نے جلایا نہیں؟ فرمانے لگے میں نے پوری زندگی گزاری ہے، جتنی لذت جتنا سکون مجھے ان دنوں میں آیا ہے پوری زندگی میں نہیں آیا۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، یہ رب کے اوپر توکل اور بھروسہ ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے باپ نے غصے میں آ کر گھر سے نکال دیا، بیوی کو، ساتھ دودھ پیتے بچے کو بیاباں جنگل، جہاں آج اللہ کا گھر بیت اللہ آباد ہے، بیاباں تھا، جنگل تھا، کوئی آدمزاد نہیں، کھانے پینے کی کچھ میسر نہیں ہے۔ وہاں پہ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے چھوڑ کر واپس پلٹنے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ یہاں جنگل بیاباں میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش۔ دوسری بار پوچھا، پھر بھی خاموش۔ تیسری بار وہ خود کہنے لگی اللہ امرک بہذا، ابراہیم کہیں آپ کے رب نے تو حکم نہیں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو اس عورت کا اللہ کے اوپر توکل دیکھیں، بھروسہ دیکھیں۔ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی آدمزاد نہیں ہے، کوئی ساتھ گھر نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، لیکن زبان پہ الفاظ ہیں فَلَن يُزَيِّنَ اللَّهُ أَبَدًا، اگر رب نے حکم دیا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع اور رہگاں نہیں جانے دے گا۔ ہمارا رب اس جنگل و بیاباں میں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب ایسا توکل ہو، ایسا بھروسہ ہو تو پھر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے ساتھ چکر بھی عبادت بن جایا کرتے ہیں۔ رب ان کو بھی آتی دنیا کے لیے عبادت بنا دیتا ہے۔ اس طرح کی اللہ کے ساتھ محبت
اور پھر وہاں سے ان کے پینے کے لیے پانی کا ایسا چشمہ پھوٹا جو آج بھی بلکہ قیامت تک آب زمزم کے نام سے موجود رہے گا، جس میں رب نے ایسی شفا رکھی ہے۔ جو بندہ جس نیک نیت سے وہ پانی پیتا ہے زمزم کا، اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نیک نیت سے پیے، اللہ اس کی نیت، اس کے ارادے کو پورا فرما دیتے ہیں۔ پھر اور آزمائش، 80 سال تک اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اولاد نہیں ہوئی، لوگوں نے تانے دیے، ابراہیم تو ہمارے ان مشکل کشاؤں کو نہیں مانتا، حاجت رواؤں کو نہیں مانتا، اس لیے تیرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ 80 سال گزر گئے، ہماری تو شادی کے بعد تیسرے چوتھے مہینے کوئی آثار نظر نہ آئے تو ساتھیوں کے بھی مشورے، خود بھی بندہ اللہ سے نا امید ہو کے در در کی ٹھوکریں، گھر کے پاس رب کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس کو چھوڑ کے باقی ہر گھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہر در کی، ہر مزار کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں سے اولادیں مانگتے پھرتے ہیں۔ ابراہیم کا توحید، ان کا عقیدہ، رب پر توکل اور بھروسہ دیکھے، 80 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، پھر بھی رب کا در نہیں چھوڑا، اللہ کا گھر نہیں چھوڑا، پھر بھی لب پر یہی جاری ہے، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین۔ اللہ اولاد دے سکتا ہے تو صرف تو دے سکتا ہے، اور کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ 80 سال کی عمر میں بھی رب اولاد دینے پہ قادر ہے۔ اللہ نے چمکتا ہوا ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ 80 سال کی دعاؤں کے بعد جو بیٹا ملا، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، بھاگنے کی عمر کو پہنچا، جب بچہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو باپ کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا چلنا شروع ہو گیا، میرا بیٹا دوڑنا شروع ہو گیا۔ 80 سال کے عرصے کے بعد بیٹا ملا ہے۔ بیٹوں والے اس کی قدر جانتے ہیں، اور جو بے اولاد ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اولاد کی قدر کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ ملا، جب بندہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے میرا وارث مل گیا ہے، میرا لخت جگر مل گیا ہے، اور وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، ایک اور بہت بڑا امتحان آیا۔ رب نے فرمایا، اے ابراہیم، اب آزمائش کی بہت سخت گھڑی ہے، اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا کے میری راہ میں اس کو قربان کر دو، میری راہ میں اس کو ذبح کر دو۔ بہت بڑی آزمائش ہے جس کو رب نے خود فرمایا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ لوگوں، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، لیکن باپ راضی ہے، بیٹے کو بلایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ مجھے رب نے حکم دیا ہے تیرے گلے پہ چھری چلا دوں، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ وہ بیٹا بھی آج کل کے بیٹوں جیسا نہیں تھا، وہ باپ بھی آج کل کے باپ جیسا نہیں تھا، وہ انبیاء کی تربیت تھی، وہ ماں کی عظیم تربیت تھی کہ بیٹے نے ایک ہی جواب میں کہا، ہم تو بیٹوں کو پہلے تو جگاتے ہی نہیں ہیں صبح کی نماز کے لیے، کہیں بیٹے کی نیند نہ خراب ہو جائے، وہاں گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے، یہاں نماز کے لیے جگانا بھی گوارا نہیں کرتے کہ کہیں نیند نہ خراب ہو جائے، اور اگر جگا بھی دے تو بیٹا کئی کروٹیں بدل کے پھر سو جاتا ہے، نہ اللہ کی مانتا ہے نہ باپ کی مانتا ہے۔ وہاں بیٹے کا جواب دے کے ایک لفظ جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو رب نے حکم دیا ہے وہ کر گزریں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میری خیر خواہی چاہیں گے، میرا رب بھی میری خیر خواہی چاہے گا۔ باپ کے اوپر بھی یقین ہے، یہاں باپ کے اوپر بھی یقین نہیں ہوتا، باپ کے اوپر بھی افعل ما تؤمر، اگر رب نے حکم دیا ہے تو کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ میں آپ کا بھی فرما بردار ہوں، میں رب کا بھی فرما بردار ہوں، میں آپ کا کہنا ماننے کے لیے بھی تیار ہوں، رب کا کہنا ماننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اللہ نے یہ نقشہ کھینچا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں میرے تابع فرمان بن گئے، میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور دونوں باپ بیٹا، باپ چھری چلانے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے باہر نکلے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا، گلے پہ چھری چلا دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
انا کذالک نجزی المحسنین۔ عرش سے آواز آئی، اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، تم اس پہ بھی پورے اترے ہو۔ ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ آپ کو بیٹے کی قربانی کا ثواب بھی عطا فرما دیا، اجر بھی عطا فرما دیا، اور آپ کے بیٹے کو بچا کے اس کی جگہ پہ دمبا ذبح کرا دیا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ جو محسن ہوتا ہے، محسن کہتے ہیں وہ بندہ جو صرف زبان سے محبت کا دعوے دار نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں محبت ہو، اس کے دل میں توکل ہو، دل میں بھروسہ ہو۔ ہم صرف اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ زبان سے ہی محبتوں کے دعوے، اللہ کے ساتھ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، جب خوشی غمی آئے پھر اپنی مرضی، جب دکھ تکلیف آئے پھر اپنی مرضی، جب کاروبار کا معاملہ ہو تب اپنی مرضی، جب رشتے ناتے ہوں تب اپنی مرضی۔ محبت اللہ سے، محبت رسول اللہ سے، یہ محبت نہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ جو محسن ہوتے ہیں خوشی میں بھی رب کے، غمی میں بھی رب کے، ہر حال میں اللہ کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ دکھ آئے، تکلیف آئے، خوشی آئے، جو بھی ماحول پیدا ہو، ان کی اللہ کے ساتھ محبت میں کمی نہیں آتی، رب کے اوپر بھروسے اور توکل میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے ساتھ جو والہانہ شغف ہے، محبت ہے، اس میں آمیزش اور لغزش نہیں آتی، وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جب ربنا اللہ کہہ دیا، ہمارا رب بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، ہماری خوشی بھی رب کے مطابق، ہماری غمی بھی رب کے مطابق، اور رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ پھر خوشیاں، غمیاں اور خاندان اور لوگوں کی باتیں، ادھر ادھر کے مسائل، پھر کوئی چیز ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے عمل میں لغزش نہیں ڈال سکتی۔ اس طرح کا ایمان چاہیے، اس طرح کا جذبہ چاہیے۔ جب اس جذبے سے ہم قربانی کریں گے، اس جذبے سے ہم یہ نیک عمل، یہ بڑا اجر والا کام کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں اجر سے نوازیں گے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ باتیں ہیں جو انتہائی مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ جو ہاتھ اٹھا کے اجتماعی ہوتی ہے، اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن جو دعا ہے اس کے الفاظ اگر آپ کو آتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ جیسے گھر سے واپس جائیں گے، کوشش کریں خود جانور ذبح کریں، اگر کوئی اور کرے تو اسے بھی دعا کے الفاظ کہلوانے چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ اللہم تقبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ آپ نے جب کرنا ہے تو اللہم تقبل منی، یا پھر اللہم تقبل من اپنا نام لے کے، وآل آگے اپنا نام لینا ہے، یعنی اللہم تقبل من محمد اکبر وآل محمد اکبر۔ یہ جو ذبح کر رہا ہے کوئی اور بندہ، وہ بھی اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ بھی ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر کے الفاظ بھی ہیں، یہ تکبیر کے الفاظ ہیں۔ اس طرح کہہ کے جانور کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ ایک بندہ جانور کو لٹا کے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کتنی موتیں مارو گے، اس کو اتنی اذیت تکلیف، یہ پہلے تم کام کر لیتے کہ چھری تیز کر کے، تاکہ اسے اذیت نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی۔ تو اس طرح جانور کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بائیں پہلو کو پہ اس کو جانور کو لٹا کے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور اس کا جو گوشت ہے وہ خود بھی کھائیں، دوسرے جو ضرورت مند ہیں جو قربانی نہیں کر سکے انہیں بھی دیں، یہ ان کا بھی حصہ ہے، خود بھی کھائیں، انہیں بھی اس خوشی کے موقع پر شامل کریں، انہیں بھی اس خوشی میں شامل کریں۔ تو اس طریقے سے یہ قربانی کا فریضہ سر انجام دیں۔ اور باقی اس کے بعد جو احباب بال کٹوانا چاہیں، ناخن کٹوانا چاہیں، خاص طور پہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، انہیں چاہیے کہ عید نماز کے بعد کوشش کریں کہ اپنے ناخن، بال وغیرہ کٹوا لیں، تاکہ وہ بھی قربانی کا پورا اجر اور ثواب حاصل کر سکیں۔ انہیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ایسے ایام ہیں، خوشی کے ہیں، تفریح کے ہیں، مسلمانوں کے لیے کھانے پینے اور خوشی کے دن ہیں، لیکن اس میں گریز کریں نافرمانی کے کام سے، اللہ کی بغاوت کے کام سے، ایسی چیزوں سے جس سے شیطان خوش ہو اور اللہ ناراض ہو۔
بہت سارے لوگ پھسل جاتے ہیں خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی ملعون ہیں، آخرت میں بھی ملعون ہیں۔ وہ کون سی دو آوازیں ہیں؟ مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت گانے بجانے، خوشی کے وقت گانے بجانے، ڈھول باجے، موسیقی، یہ آواز بھی دنیا میں بھی لعنت کی حقدار ہے، آخرت میں بھی۔ وَرَنَّةٌ عند مصیبت، اور تکلیف، دکھ، موت کے وقت رونے کی آواز۔ یہ دونوں آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون اور غلط قرار دیا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے گانے بجانے گاڑیوں میں یا اس طرح کی چیزیں لگا کے خوشی مناتے ہیں، شیطان کو راضی کرنے والے کام نہ کریں، کیونکہ یہ ایسی آوازیں ہیں، شیطان کی آوازیں ہیں، ان سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا یہ کہ بعض احباب کیونکہ نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ازار کو، شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے چلتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جرم بھی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے ہاں یہ تکبر کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے یتجلجل، تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، فَزَحْزَحَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اسے چلتے چلتے زمین میں دھنسا دیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ازار ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم کے اندر انسان کو لے کے جاتا ہے۔ تین قسم کے لوگ جو قیامت کے دن نہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ رب انہیں پاکیزہ فرمائے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ تین قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ بندہ المسبل ازارہ، جو اپنی ازار شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، والمنان بما آتا، لوگوں کے ساتھ احسان کر کے احسان جتلانے والا، والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا مال بیچنے والا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گریز کریں نافرمانی کے کاموں سے۔ عورتیں بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں، بے پردگی کی بہت سارا یا اس موقع پہ اظہار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسے ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ایسے نظر آئیں گی جیسے بے لباس ہیں، تنگ لباس، چست لباس، باریک لباس۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، وہ نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی، نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت سالوں کی مسافت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے گریز کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حکم الحاکمین یہ ایام بھی، باقی ایام بھی ہمیں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیرات کا اہتمام کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 13 ذو الحجہ کی عصر تک اونچی اونچی آواز سے ان تکبیرات کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلات کو حل فرمائے، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو کرونا کی وبا میں سے متاثر ہیں اللہ ان سب کو اس سے شفا یاب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس وبا سے اور ہر قسم کی وباؤں اور تکلیفوں سے محفوظ فرما، دنیاوی اور اخروی تکلیفوں اور عذابوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ عظیم دن ہے، ہم سارے یہ جمع غفیر تیری بارگاہ میں جمع ہے اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن احباب نے قربانی کا اہتمام کیا ہے اللہ ان سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو قربانی نہیں کر سکے اے رب العزت انہیں ان کے مال و زر میں
کاروبار میں برکت عطا فرما کہ وہ تیری راہ میں خرچ کر سکیں، قربانی کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تو اپنا بھی فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمیں نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، توحید اور سنت کو اپنانے اور شرک اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان سب کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو توحید کی شمع جلاتے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظ قرآن، حفاظ حدیث، عالمان دین اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، باپ اور بیٹوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے عذابوں سے بھی محفوظ فرما، قبر اور جہنم کے عذابوں سے بھی محفوظ فرما۔ دنیا میں بھی ہمیں بہترین اور بھلائی والی زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی والا دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال عطا فرما۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ نصیب فرما، صحابہ کرام کے ساتھ جگہ نصیب فرما، انبیاء کے ساتھ جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔